خدا کے مقدس کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب جو کہ 54 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یسوع اور سامری عورت۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ بس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے۔ وہ اس خطے کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا ہے۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی، کچھ کھا لے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ پر شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی،
औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रहे। चुनाचा वो 2 रोज वहां रहा और उसकी कलाम के सबब से और भी बहुतरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं ईमान लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। यसु एक अफसर के बेटे को शिफा देता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यसु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस वो फिर कानाए गलील में आया, जहां उसने पानी को मैं बनाया था। और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कुफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखो हरगिज ईमान न लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, क्या तेरा बेटा जीता है? उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उससे मिले और कहने लगे, तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा बेटा जीता है। और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजज़ा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।